من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نعرہ پڑھنے سے پہلے تشریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی ہے بس ایک تمنا شہر مدینہ جانا ہے. دل کی ہے بس ایک تمنا شہر مدینہ جانا ہے. پیارے آقا کے جلووں سے پیارے آقا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے. دل کی ہے بس یہ تمنا شہر مدینہ جانا ہے. دل کی ہے بس ایک تمنا شہر مدینہ جانا ہے. سر کو بیچ کا لال کی کو سا پٹن بنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بحمد صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. منقبت کے چند اشعار سماعت فرمائیں. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. خطرے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. خطرے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت
جتنے سوال عشق میں آلے رسول سے کیے، جتنے سوال عشق میں آلے رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسائے آب ریت پر، لمس لبے حسین کو ترسائے آب ریت پر، عزت سوزش بلال شوق شہادت حسین، عزت سوزش بلال شوق شہادت حسین، جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر، جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی میں کر گئے، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، قرآن حکیم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں. ابن حیدر کا ایسا رتبہ ہے ان کا خطبہ زمانہ پڑتا ہے پیارے آقا کا وہ نواسا ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے. پیارے آقا کا وہ نواسا ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے. آج دین نبی جو زندہ ہے کربلا والوں کا یہ صدقہ ہے. ڈر گئے سب یزیدی کربل میں زور اکبر نے جب دکھایا ہے اس بشر کا مقام کیا ہوگا. یا حسین آپ کا جو شہدا ہے خود سے لے جائیں گے اسے جنت جس کے دل میں حسین لکھا ہے. عسکری دیکھ لے زمانے میں ہر جگہ ان کا چرچا ہوتا ہے. محترم حضرات، ابھی جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْكُرُونَ. اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد یزید جب تخت حکومت پر بیٹھا گورنر ولید کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری بیعت لو. ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یزید کا پیغام سنایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ جیسا انسان یزید کی بیعت چھپ کر نہیں کر سکتا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز ہے کہ مجھ جیسا انسان چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، تو اسد اللہ کا کیا عالم ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی بیعت سے انکار. اس سے مطالعہ یہاں پر بیان ہے. ولید نے یزید کو بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا. یزید نے دوبارہ پیغام دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالچ دو. ولید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، منت و سماجت کی، کہا کہ ہم آپ کو گورنر بنا دیں گے، لیکن آپ نے سب کچھ ٹھکرا دیا. فرمایا ولید میں اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دے سکتا جس ہاتھ میں شراب کی بوتل رہتی ہے. میں اپنا پاک ہاتھ اس ہاتھ میں نہیں دے سکتا. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے، جو کچھ یزید کر رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت یزید کے ہر کام کی جواز کی دلیل بن جاتے.
حکومتیں علماء کرام کو اسی لیے اپنے ساتھ ملاتی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ عوام کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا مجھ جیسا انسان چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، جو بات سچی ہو ہم علی الاعلان کرتے ہیں۔ جب سید الشہداء کا مقام یہ ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہوگا؟ ولید نے کہا زبان سے کہہ دو، فرمایا یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن بیعت نہیں ہو سکتی، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن بیعت نہیں ہو سکتی۔ آئی نے جواب مردہ حق کوئی و بے باکی، آئی نے جواب مردہ حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے قابل نہ تھے تو کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے؟ اگر خلفاء کی خلافت میں کوئی شک و شبہ ہوتا تو کیا شیر خدا بیعت کر سکتے تھے؟ شیر خدا نے بیعت کی اور 25 سال پیچھے نمازیں پڑھی، 25 دن نہیں، 25 مہینے نہیں، مسلسل 25 سال پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی اور کوئی الگ مسجد نہیں بنائی۔ اب اگر کوئی خلفائے راشدین پر اعتراض کرتا ہے تو وہ خلفائے راشدین کے پیچھے نماز پڑھنے والے پر اعتراض کرتا ہے۔ آج اگر کسی امام میں نقص ہو تو وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آج کل کے مسلمانوں سے بھی گیا گزرا تھا؟ شیر خدا بھی کہتے ہو اور ایسی باتیں بھی کرتے ہو۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کوئی نقص ہوتا تو کربلا میں ذوالفقار حیدری بعد میں نکلتی، مدینہ منورہ میں پہلے نکلتی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یزید میں کون سی برائیاں تھیں جن کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ تاریخ میں موجود ہے کہ یزید شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، گانا گانے والی عورتوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا اور ان کی آغوش میں کھیلتا۔ معلوم ہوا شراب پینا، گانے سننا، ناچ کرنا یزیدیت ہے اور ان چیزوں سے نفرت کرنا حسینیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شراب پینا، گانے کا سننا، ناچ کرنا یزیدیت ہے اور ان چیزوں سے نفرت کرنا حسینیت ہے۔ اگر شراب پیو گے، بدکاری کرو گے، گانے سنو گے تو یزید کی روح خوش ہوگی۔ اگر ان چیزوں سے نفرت کرو گے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یزید کے غلط کاموں سے دشمنی تھی، یزید کے غلط کاموں سے دشمنی تھی۔ اب کوفیوں کے خطوط جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تو کوفیوں نے خط لکھنے شروع کر دیے، آپ کوفے آ جائیں، ہم آپ کو اپنا امام بنائیں گے، ہم یزید سے خوش نہیں ہیں، یزید ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے، آپ جلدی تشریف لے آئیں، اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی خط آئے، بعض نے لکھا ہے کہ 800 آئے، بعض نے لکھا ہے کہ 70,000 آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت آپ کوفے نہ جائیں، کوفی وعدے کے پکے نہیں ہیں، دغاباز ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا میں اپنا نمائندہ بھیجتا ہوں۔ میں اپنا نمائندہ بھیجتا ہوں۔ وہ جا کر حالات دیکھ کر بتائے گا، اگر حالات ٹھیک ہوئے تو چلا جاؤں گا ورنہ نہیں۔ اب تاریخ پڑھ کر دیکھو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں گئے،
حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، ورنہ خود چلے جاتے۔ حضرت مسلم بن عقیل سفیر بن کر کوفے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اٹھی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت ابو سعید و عبدالعزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی کو سفیر مقرر کیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے پہنچے تو کوفیوں نے بڑے شوق سے بیعت کی، شام تک 12,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا یہ شوق دیکھا، فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، آپ جلدی کوفہ تشریف لے آئے، یہ لوگ آپ پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ادھر یزید کو جب پتا چلا، اس نے کوفے کا گورنر تبدیل کر دیا، عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دیا۔ یہ بڑا چالاک اور مکار تھا، عبید اللہ بن زیاد بڑا چالاک اور مکار تھا۔ اس نے کوفے پہنچ کر کوفے کے قلعے پر چڑھ کر اعلان کروایا کہ اے لوگوں، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہارا مال جائیداد ضبط کر دی جائے گی، ورنہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑ دو۔ اگر آپ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں توڑیں گے تو آپ کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا اور آپ کا مال و جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ یہ بیان تھا گورنر کا، عبید اللہ بن زیاد کا۔ لوگ ڈر گئے اور بیعت توڑ دی، یہاں تک کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے تھے، تقریباً 500 نمازی تھے، جب سلام پھیرا تو صرف 2 بچے رہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو فوراً تیار ہو گئے، 3 ذی الحجہ 20 ہجری کو روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ آپ نہ جائیں، کوفی بڑے لا یوفی ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی جامعہ مسجد میں شہید کیا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا ہے۔ یہ کوفی خاندان نبوت کے دشمن تھی، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میرے بھائی کا خط آ چکا ہے، اب میں ضرور جاؤں گا۔ یہ جو خاندان نبوت کے شہزادوں کے خون کی عمارت کی تعمیر ہوئی ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے 2 لکیروں پر ہوئی ہے۔ اگر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط نہ بھیجتے، کربلا کا رخ کچھ اور ہوتا، لیکن قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ نے کسی صحابی کو اپنا نمائندہ مقرر نہیں کیا۔ اگر کسی صحابی کو اپنا نمائندہ مقرر کرتے تو یہی خط لکھتے جو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے، کربلا میں جا کر شہید ہو جاتے۔ لوگ ہم پر اعتراض کرتے رہتے کہ خاندان نبوت کو ایک صحابی نے باہر جنگلوں میں بلا کر تحقیق کرا دیا۔ یہ اعتراض ہوتے رہتے، ہم کوئی جواب نہ دے سکتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو سفیر بنا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو قیامت تک داغدار ہونے سے محفوظ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بال بچوں سمیت تیار ہو گئے اور کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ روانگی 3 ذی الحجہ 20 ہجری کو ہوئی۔ جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ اس نے حر کو 1000 کا دستہ دے کر بھیجا ہے، حر فوج کے ساتھ لے کر دیکھتے
آ رہا تھا، دیکھنے آ رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی فوج ہے۔ جب حر نے دیکھا کوئی فوج نہ تھی، شہزادے تھے یا شہزادیاں تھی، نور کی تصویریں تھی، نور کے مینار تھے، حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ٹھہر جاؤ، اب تم نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے، بتاؤ یزید کی بیعت کرنی ہے یا نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حر مجھے نماز ادا کرنے دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حر ٹھہر جا، مجھے نماز ادا کرنے دے، گفتگو بعد میں ہوگی۔ حضرت علی اکبر کو کہا بیٹا اذان پڑھو۔ علی اکبر نے میدان کربلا میں اذان پڑھی۔ کسی کا بیٹا علی اکبر سے زیادہ نزاکت مآب نہیں ہو سکتا۔ کربلا کا ہر ذرہ ذرہ شجاعت دے رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر تشریف لائے، تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ حر انتظار میں تھے کہ نماز سے فارغ ہو تو گفتگو کا سلسلہ شروع ہو، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، حر کی تقدیر میں انقلاب آ گیا۔ جب تکبیر کی آواز حر کے کانوں سے ٹکرائی، حر کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی، حر غرور و تکبر کے گھوڑے سے نیچے اتر گیا، یزیدی لباس اتار دیا، تلوار پھینک دی، وضو کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، حر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت و سماجت کی، کہا غلطی ہو گئی، معاف فرما دے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انت حر من النار، جا تو نار جہنم سے آزاد ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے یہ نماز پڑھنے والا جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے پیچھے کئی سال نمازیں پڑھے ہوں، کیا وہ جہنمی ہو سکتا ہے؟ شیعہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ کربلا معلیٰ میں جس جگہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اس کے ارد گرد 30 میل میں جو گنہگار بھی آ کر دفن ہوگا وہ جنتی ہے، اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے قدموں میں لیٹا ہو اس کی شان کیا ہوگا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی شان یہ ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا مقام کیا ہوگا۔ اگر تمہارے سامنے کوئی خلفاء کی شان میں گستاخیاں کرے وہاں سے اٹھ جاؤ، کانوں میں انگلیاں دے لو، کیونکہ گروہ کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ صحبت صالح تیرا صالح کن، صحبت طالح تیرا طالح کن۔ اگر نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے نیک بن جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے پاس بیٹھا، خاندان نبوت سے نکل گیا۔ کربلا میں پردے کا انتظام، اب اس کے بعد کربلا میں پردے کا انتظام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں آ کر سب سے پہلے پردے کا انتظام کیا۔ آپ نے وہاں پانی کا انتظام نہیں کیا، آپ نے وہاں کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کی دوائی کا انتظام نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے پردے کا انتظام کیا۔ یزید کا یہ پیغام تھا کہ ہم ان کو بے پردہ و بے حجاب کر دیں گے، لیکن حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام تھا کہ جب تک میری جان میں جان باقی ہے اس وقت تک اس وقت تک ان کے پردے کی حفاظت کروں گا، اور جب شہید ہو گیا تو ان کے پردے کا خدا محافظ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دیا ہے، اپنے محلوں میں، بازاروں میں اگر تمہیں میدان جنگ میں جانا پڑ جائے تو پردے کا دامن مت چھوڑو۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو،
بہنوں کو بے پردہ رکھو گے تم سے یزید خوش ہوگا، اگر انہیں با پردہ رکھو گے تو تم سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتے ہو کام یزید والے کے کرتے ہو، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا چھوڑ دو یا اپنی عورتوں کو بے پردہ پھرانا چھوڑ دو۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا ہے، 7 محرم کو پانی آپ کا بند کر دیا گیا، 3 دن بھوکے پیاسے رہے۔ حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے پانی لاؤں، اہل بیت کے شہزادے اور شہزادیاں پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دشمن کا پانی پر پہرا ہے، وہ پانی نہیں لینے دیں گے۔ عرض کی آپ اجازت دیں پانی ضرور لے کر آؤں گا، مشکیزہ خالی نہر سے نہ لے کر آؤں گا، پانی یہاں نہ ملے گا تو حوض کوثر پہ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مشکیزہ خالی نہر سے نہ لے کر آؤں گا، پانی یہاں نہ ملے گا تو حوض کوثر پہ جاؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ لے کر نکلے، ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہیں، ادھر ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، مقابلہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کربلا کی داستان صبر کی داستان ہے، ڈرنے کی داستان نہیں۔ کربلا کی داستان شجاعت کے ارد گرد گھومتی ہے۔ عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کون زندہ کر سکتا ہے؟ لشکر یزیدی کی صفوں کو چیرا، ایک صف کو پھر دوسری پھر تیسری کو چیرا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ یہ بہادری نہیں تو اور کیا ہے، یہ شجاعت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک وقت مشکیزہ بھی بھر رہے ہیں اور مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ مشکیزہ لے کر واپس آنے لگے، فوج کو درہم برہم کر دیا۔ لشکر کے سپاہ سالار نے حکم دیا کہ شہزادے کو پانی مت لے جانے دو، اگر ان شیروں کو پانی مل گیا تو یزیدی فوج کا ایک سپاہی بھی بچ کر نہ جا سکے گا۔ ایک بدبخت نے حملہ کیا، جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا تلوار مار کر کاٹ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لے کر آگے گئے، ایک سپاہی نے تلوار ماری، دوسرا بازو کٹ گیا، کاٹ دیا۔ آپ نے مشکیزہ دانتوں سے پکڑ لیا، کسی طرح یہ پانی اہل بیت کی خدمت میں پہنچ جائے۔ یہ یزیدی نے حملہ کیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ اگر واقعہ کربلا پہاڑ دیکھ لیتا، اگر واقعہ کربلا کو پہاڑ دیکھ لیتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر سمندر دیکھ لیتا تو خشک ہو جاتا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، تو انشاءاللہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگلی محفل میں سماعت کریں گے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وتسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الفاتحة إلى حضرة النبي والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم العالمین خداوند کریم کا زبردست گراوند مولا، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج اس محرم الحرام 1448 کا دوسرا دن ہے، دوسری مجالس حضور سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم نے یہاں پر منعقد کیا ہے مولا، خانقاہ سبحانیہ میں، اور
اشرف جامع اس مجلس کو منعقد کیا ہے مولا، بس تیرے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے الہ العالمین ہماری اس جمعے کو یہاں پر جو تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو تذکرہ ہوا ہے مولا، اس تذکرے میں ہم سے جو کچھ بھی کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں، خامیاں، بھول چوک سنانے میں اور سننے میں ہوئی ہو تو فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس جمعے کو خالص تیری رضا کے لیے، تیرے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہم نے یہاں پر جمع ہوئے ہیں مولا، ہماری اس حاضری کو تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ آمین۔ مولا نہ جانے کتنے احباب یہاں پر آنے کی خواہش مند ہیں، مگر کچھ نہ کچھ وجہ سے نہیں آ سکے مولا، ان کو بھی غیبانہ حاضری کا ثواب عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما۔ آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ میں جو ہم نے اپنے اپنے گھروں میں یا خانقاہ میں جو 4 رکعت نماز دوگانہ نفل ادا کی ہیں مولا، اور اس کے بعد جو تذکرہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ جو کچھ بھی تلاوت و عبادت ہوئی ہے، ہم سب سے اس میں کوتاہیاں کچھ ہم سے لہون و سہون بھی ہو تو اپنے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما کر جو کچھ اعمال صالح ہیں جہاں پر کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو سیری یہاں پر رکھی گئی ہے، یہ سب کچھ تیرا ہی عطا کیا ہوا، تیرے ہی نظر کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ فیکسپنا میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں مولا، قبول فرما۔ مولا اس کے ثواب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں کل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم امہات المؤمنین وازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پنجتن پاک کی بارگاہ اقدس سے علیہ پیش قبول فرما۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و کل شہداء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و کل شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و کل صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ اقدس سے علیہ پیش قبول فرما۔ کل تابعین، تبع تابعین، صالحین، امام مجتہدین، اولیاء ملت و علماء امت و محبوب زمانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش قبول فرما۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری المعروف و غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش قبول فرما۔ حضور سیدنا سلطان مخدوم شیر اشرف جہانگیر سمعانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش قبول فرما۔ حضور سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صادق حلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش قبول فرما۔ حضور سیدنا نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش قبول فرما۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت اشرف میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش قبول فرما۔ حضور سیدنا شاہ سید جمال الدین المعروف سعادت فرما والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سیدنا پیر جی احمد شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش قبول فرما۔ ہمارے دادا پیر صوفی ابا صفا پیر طریقت حضور مولانا الحاج صوفی محمد عبدالزبان شاہ المعروف مہوی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دادی پیرانیما اور ہمارے پیر و مرشدی مولا حضور مولانا محمد صدیق شاہ المعروف مولا شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیرانیما صاحبہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ کل بزرگان سلسلہ چشتیہ قادریہ اشرفیہ نظامیہ صابریہ فخریہ بدویہ برکاتیہ اہلیہ جہانگیریہ عامریہ نقشبندیہ سروردیہ منوریہ محمدیہ قلندریہ ویسیہ رفائیہ جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین سب کی بارگاہ پیش قبول فرما۔ 4 پیر 14 خانوادے کے سارے بزرگوں کی بارگاہ پیش قبول فرما۔ کل مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات کے ارواح مقدسہ کو پہنچا کر مولا اس کے دعا کو بالخصوص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں حضور سیدنا امام علی مقام حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ اقدس سے علیہ پیش مولا قبول فرما۔ الہ العالمین خداوند کریمہ کا صلوات تسلیہ و نوازا مولا تو رحمان رحیم کریم ستار جبار غفار مولا تو مالک یوم الدین ہے عالم الغیب و شہادہ ہے مولا تو سمیع اور بصیر
بصیر ہے، انک علی کل شیء قدیر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے سزاوار ہے مولا۔ ہم خار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، ڈوبی ہوئی ذلت میں ہیں، پر تیرے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں ہیں مولا۔ ہمارے گناہگار چہروں کو نہ دیکھ، خطاکار چہروں کو نہ دیکھ، جن پاک دامنوں میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو دیے ہیں مولا، ان پاک دامنوں کی لاج رکھے مولا۔ رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما۔ آج اس محرم الحرام مقدس مہینہ الہ العالمین، اس کے دوسری تاریخ کی دوسری مجلس کے صدقے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کے فعل میں ہمارے جمعے کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما مولا۔ ہمیں جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں مولا، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما مولا، ہر ایک کے جائز تمناؤں کو پورے فرما، ہر ایک کو سکون اور چین کی زندگی نصیب فرما مولا۔ ہر ایک کو ہر طرح کی مہلک بیماریوں سے، وباؤں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما الہ العالمین۔ ہم سب کے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہوں کو بخش دے مولا۔ تیری بارگاہ میں ہمارے گناہوں کو یاد کر کے تیری پشیمانی کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں مولا۔ ہمارے گناہوں کو بخش دے، خطاؤں کو درگزر فرما الہ العالمین۔ رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما مولا۔ ہر ایک کو ہر آفات و بلیات و مصیبتوں سے، حادثوں سے، مرضوں سے، دشمنوں کی دشمنی سے، شیاطین کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، نظر بد سے، جادو ٹونے کے اثرات سے، زمینی روح سے، معوفتوں سے، رنجشوں سے، منحوسیت سے محفوظ فرما۔ ہر ایک کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ ہر ایک کے کاروبار میں، تجارت میں، روزگار میں، رزق میں دن دگنی رات چوگنی ترقی و برکتیں عطا فرما مولا۔ ہمارے بچوں کو دین اور دنیا کی علم کی دولت سے مالا مال فرما مولا۔ جن جن کے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مولا، انہیں ہر امتحان میں اول درجے کی کامیابی عطا فرما مولا۔ جن جن گھروں میں شادی لائق بچے بیٹھے ہوئے ہیں مولا، ان کو مناسب نیک صالح رشتوں سے ان کا نصیبہ نیک فرما مولا۔ رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما الہ العالمین۔ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رکھ گیا ہے وہ بھی عطا فرما الہ۔ مولا گناہوں سے ہیں ہم شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑے مجرم ہیں ہم، تیرے الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتے ہیں ہم توبہ، الہی درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے۔ تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا ہمارا، الہی درگزر کر دے۔ اگر ہم پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندہ، اگر ہم پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندہ، تو ہو جائیں گے ہم رسوا، الہی درگزر کر دے۔ خطا ہم یاد کر کے آج ہم آنسو بہاتے ہیں، تو رحمت کا بہا دریا، الہی درگزر کر دے۔ بھکاری بن کے آئے ہیں تیرے در پہ ہمارے میرے مولا، بھکاری بن کے آئے ہیں تیرے در پہ ہم مولا، ہمیں خالی نہیں لوٹا، الہی درگزر کر دے۔ خداوندہ ہمارے سجادہ نشین کو خضر کی عمر عطا فرما، صحت کے ساتھ طویل عمر عطا فرما مولا۔ ان کے جو محنتیں، جو کاوشیں ہو رہے ہیں، ہر قدم قدم پر کامیابی و کامرانی عطا فرما الہ العالمین۔ انہیں صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما مولا۔ ان کی رہنمائی ہمارے آخر دم تک ہمیں ان کی رہنمائی عطا فرما مولا۔ ہر حال میں ہمارے
مرشدین کو ہم سے راضی رکھ الہ آمین مولا ہم سے وہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ہمارے مرشدین ناراض ہو خداوند رحم فرما فضل فرما کرم فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں غوث و خواجہ کے وسیلے میں مخدوم پاک کے صدقے میں ہمارے پیر و مرشد کے صدقے میں کل بزرگان سلسلہ چشتیہ قادریہ اشرفیہ نظامیہ صحابیہ فخریہ رفاعیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے صدقے طفیل میں ہم سب کے حق میں ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما اے خالق ہر بلند و پستی شش چیز عطا بکل ہستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ دستی اے مستحق عذاب کے علائق کرم اس نقطۂ نظر سے گزارا ہم کو دے دامن میں ہمارے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا اے رحمت دوام اپنے کرم کو دے اے خدا جسم میں جب تک کہ جان رہے تجھ پہ سب سے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے خدا بندہ پہلے پیشوا یعنی معظم کے مجھے عرفاں قلعہ ہم کو بھولے وحدت سنگا ہم کو مولا تجھ سے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار ضيائها وآله وصحبه دائما أبدا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين